اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور خرچ کرنے کے بعد اس پر کوئی احسان نہ جتائے دینے والے کو کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا وہ کیا، اسی وقت نہیں، اس سے لے کر مرتے دم تک کبھی اس بات کو زبان پر نہیں لائیں کہ ہم نے فلاں وقت میں تمہارے ساتھ یہ کام کیا تھا، یہ کیا تھا وہ کیا تھا، یہ سب احسان جتانا ایسا نہ کریں اور نہ تکلیف دیں، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ایسے صدقات کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور اس کا اجر قیامت کے دن ان کو بہت بڑھ کر ملے گا، اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ خوف ہو۔ یعنی ایسے صدقات کرنے والے وہ قیامت کے دن جو ہے اللہ جب لوگ خوف میں ہوں گے تو اللہ انہیں بے خوف کر دے گا، جب لوگ غم میں ہوں گے اللہ انہیں بے غم کر دے گا قیامت کے دن۔ کوئی سوچے کہ دنیا میں تو غم و خوف تو لگا ہی رہتا ہے، یہاں مراد قیامت کا دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بے خوف کر دے گا، اس کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو، اور اللہ بے پرواہ علم والا ہے۔ یعنی اچھا بولنا ہمیشہ لوگوں سے اور درگزر کرنا، یعنی اگر کوئی کچھ کہہ دے تو اس کو درگزر کر دینا، معاف کر دینا، یعنی اس کو یہ بہت بہتر ہے اس خیرات سے جس کے بعد ستانا ہے، یعنی کسی کو دے کر پھر ستا رہے ہو، اور اللہ بے پرواہ علم والا ہے۔ اس آیت کا شان نزول بتا رہے ہیں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی کہ وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھے نہ تکلیف دیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ کہہ رہے ہیں یہ آیت حضرت عثمان ابن عفان اور عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں اتری۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبوک کے موقع پر 1000 اونٹ مع ساز و سامان کے پیش کر دیے۔ یعنی جنگ تبوک جب ہوئی تو اس وقت مسلمانوں کی حالت بہت کمزور تھی، تو اس وقت میں ایسے وقت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سرکار نے چندہ فرمایا جنگ کے لیے اور کہا اے صحابہ اکرام چندہ دو، میرے آقا کا یہ کہنا تھا اے صحابہ اکرام چندہ دو جنگ کے لیے، تو اس وقت میں حضرت عثمان غنی نے 1000 اونٹ پیش کر دی جنگ کے لیے۔ 1000 اونٹ آپ اندازہ لگائیے، ایک اونٹ کی قیمت 50,000 مان لو اگر، تو 1000 اونٹوں کی قیمت 5 کروڑ روپے بیٹھتی ہے۔ اور پھر خالی اونٹ ہی نہیں دیے بلکہ مع ساز و سامان کے، اونٹ کے جو بھی ساز و سامان تھا اس سب کے ساتھ ان کو دیا، جو بھی جنگ کی تھی تلوار ڈھال اور اونٹ کا کجاوا وغیرہ سب کچھ پورے سامان کے ساتھ اونٹ پیش کر دیے۔ 1000 اونٹ مع ساز و سامان کے پیش کیے۔ اس کے علاوہ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ اعلان فرمایا کہ جس غازی کے پاس سامان نہ ہو میں دوں گا۔ یعنی اب آپ لگا لیجیے جنگ میں کتنے لوگ شریک ہوئے ہوں گے، اور آپ نے اعلان کر دیا تھا کہ جس کے پاس بھی جنگ کا سامان نہ ہو وہ عثمان سے آ کر لے لے، عثمان دے گا اس کو۔ تو دولت ہو تو ایسے ہی کام آنا چاہیے، ہے نہیں؟ ان کو اللہ نے دولت دی تھی تو انہوں نے ویسے ہی دین کی راہ میں خرچ بھی کرا۔
کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ دولت میرے اپنے لیے ہے، ہمیشہ اللہ کی راہ میں ہی اٹھاتے رہے۔ ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اجر بھی دیا۔ کیا اجر ملا سنو۔ مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کی کمی تھی تو آپ نے بیر روما خرید کر وقف کر دیا۔ یہ بھی کرا کہ پانی کی کمی تھی تو پورا ایک کنواں کھدوا کر اور وہ وقف کر دیا کہ یہ مسلمانوں کے اوپر وقف ہے، اس کا پانی مسلمان پئیں۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ سب کیا حضرت عثمان غنی نے، تو اس کا صلہ کیا ملا؟ حضور علیہ السلام نے رات بھر ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں فرمائیں۔ بتائیے تھوڑی دیر 1 منٹ دعا کرنا ہی بہت بڑی بات ہو گئی نبی کی، نبی کی منہ سے نکلا ہوا ایک جملہ ہی کافی ہے۔ وہ بھی نبی بھی کون؟ نبی الانبیاء ہیں، جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام اللہ کی مخلوق کے سردار ہیں، ان کے منہ سے نکلا ہوا ایک جملہ ہی کافی تھا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ تو ایک جملہ نکال دینا ہی کافی تھا، لیکن میرے آقا نے عثمان غنی کی محبت میں رات بھر دعا کی، حضرت عثمان کے لیے رات بھر دعا کی، رات بھر دعائیں فرمائیں کہ مولا میں عثمان ابن عفان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ رات بھر یہ حضرت عثمان کے لیے دعا کی۔ جب دعا کرتے کرتے سویرا ہو گیا تو تب یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما دی۔ پوری رات دعا کرتے رہے، صبح ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دی کہ وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ خرچ کرتے ہیں پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کے پاس 8000 درہم تھے، آپ 4000 تو گھر رکھائے اور 4000 درہم لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ یا حبیب اللہ 4000 بچوں کے لیے چھوڑے ہیں اور 4000 رب کو قرض دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے خرچ کیے ہوئے اور رکھے ہوئے دونوں مالوں میں برکت دے۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور بعض روایات میں اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک بار کھانا نہ تھا، آپ نے مجبوراً فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی قمیص 6 درہم میں فروخت کر دی۔ آج ہم لوگ یا علی یا حسین نعرے تو بہت لگاتے ہیں، لیکن ہمارا عمل اپنے بزرگوں کے طریقے پر نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج وہ دور ہے کہ ہم لوگ اچھے سے اچھا کھا رہے ہیں پی رہے ہیں۔ یہ وہ دور تھا کہ صحابہ اکرام جنگ کے لیے دین کے لیے تو دے دیا کرتے تھے، لیکن اپنے گھروں میں فاقہ کر لیا کرتے تھے۔ آج ہمارے گھروں میں کھایا جا رہا ہے پھر بھی دین کے لیے ہم سے نہیں نکلتا۔ گھروں میں پیسہ موجود ہوتے ہوئے بھی دین کی راہ میں ہم لوگ خرچ نہیں کرتے۔ یہ وہ دور تھا صحابہ اکرام کے پاس پیسہ نہیں تھا پھر بھی دین کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے، خود فاقے سے رہ جاتے تھے۔ تو قمیص 6 درہم میں فروخت کر دی۔ درہم لے کر آ ہی رہے تھے کہ کوئی سائل مل گیا، سب درہم اسے عطا فرما دیے۔ بتائیے بھوکے تھے، مجبوراً بیچی تھی حضرت فاطمہ کی قمیص کے کھانا کھا لیں گے، لیکن آ ہی رہے تھے، راستے میں سائل نے سوال کر دیا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کو نہیں ہے، تو آپ نے وہ سارے درہم اٹھا کے اسے دے دیے۔ اب پرواہ نہ کی کہ میں بھی بھوکا ہوں۔ آدمی کہتا یہ ہوتا، کہتا ہم بھی تو بھوکے ہیں، ہم تو خود دوسروں سے مانگ سکتے ہیں، لیکن وہ حضرت علی تھے، ان کی شان بہت اعلیٰ تھی۔ دے دیے، اسے عطا فرما دیے۔ آگے بڑھے کہ ایک شخص اونٹنی بیچتا ہوا ملا۔ آگے بڑھے تو ایک شخص اونٹنی بیچ رہا تھا۔ اب آپ نے سوچا کیا کروں، اب تو کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، لاؤ اس سے ادھار اونٹنی خرید لوں اگر یہ راضی ہو جائے، اور پھر اس کو جو ہے بیچ دوں گا کچھ نفع میں، اس سے اس کا قرضہ بھی نپٹا دوں گا، میرا بھی کام ہو جائے گا۔ تو اس سے سودا کیا اونٹنی کا، آپ نے اس سے قرض خرید لی، وہ راضی ہو گیا اور قرض اونٹنی اس نے دے دی، وعدہ ہو گیا کہ کل یا جب بھی پیسے دے دیے جائیں گے، اسی جگہ آ کر مل جانا۔ لے کر آگے چلے ہی تھے کہ خریدار مل گیا،
جب آگے پہنچے تو ایک شخص کھڑا ہوا مل گیا، بھائی اونٹنی بیچ رہے ہو؟ جس نے بہت نفع میں خرید لی، یعنی جتنی آپ نے اس سے خریدی تھی اس سے بہت زیادہ پیسوں میں اس نے وہ اونٹنی خرید لی اور نقد دیا، آپ کو پیسے بہت مل گئے۔ آپ نے چاہا کہ قرض خواہ کا قرض ادا کر دیں تو آپ فوراً واپس لوٹے کہ لاؤ اس شخص کو دے دوں اس کے قرضے کے اونٹنی کے پیسے جو تھے۔ بازار میں بہت تلاش کیا، نہ پایا، لیکن بہت ڈھونڈا، وہ شخص جا چکا تھا، نہیں ملا۔ تب آ کر یہ واقعہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ سرکار ایسے ایسے واقعہ ہو گیا، وہ شخص نہیں ملا، اب کیا کروں؟ فرمایا کہ سائل جو ہے وہ دروغہ جنت رضوان تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے تم سے مانگا تھا اے علی میں بھوکا ہوں مجھے کچھ دے دو، وہ کوئی اور نہیں بلکہ دروغہ جنت رضوان تھے۔ وہ فرشتہ تھا اللہ کی طرف سے جو تمہارے امتحان کے لیے آیا تھا کہ دیکھے تمہیں اپنے بھوک کی فکر ہے یا دوسروں کے بھوک کی فکر ہے، لیکن تم اس امتحان میں کامیاب ہوئے اور تم نے اپنے بھوک کی فکر نہ کرتے ہوئے اس کو عطا کر دیا۔ فرمایا کہ سائل رضوان تھے، اور بائیں یعنی جس سے تم نے اونٹنی خریدی تھی، جس نے اونٹنی بیچی تھی، وہ حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، اور خریدار یعنی جس نے تم سے اونٹنی خریدی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے۔ تو اس طریقے سے وہ سارا پیسہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ، جتنا انہوں نے دیا نہیں اس سے کہیں زیادہ اللہ نے ان کو اس وقت عطا کر دیا، اور آخرت کا ثواب تو الگ ہے ہی۔ تب یہ آیت کریمہ اتری، ہو سکتا ہے کہ یہ تینوں واقعات بیک وقت ہوئے ہوں تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو۔ کیسے؟ احسان رکھ کر، اپنے صدقات کو باطل نہ کر دو، احسان جتا کر اور ایذا دے کر، اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقات کی فضیلت بیان کی ہے، وہاں یہ بھی بتایا ہے کہ دکھاوے کے طور پر کیا ہوا صدقہ، کیا کوئی بھی عمل ہو دکھاوے کے طور پر کیا ہوا کوئی بھی عمل بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہے۔ کیوں؟ پھر وہ تم اللہ کے لیے کیا کر رہا ہو؟ تم تو بندے کے لیے کر رہے ہو۔ اب کوئی بھی، میں نے آپ کو ایک بارہا وہ حدیث سنائی کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جو اپنے ساتھ نمازوں کا انبار لے کر پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ اس نے وہ کہے گا اے رب میں نے نمازیں پڑھی۔ رب فرمائے گا کہ تو نے جو ہے لوگوں کے لیے پڑھی، اس لیے پڑھی کہ لوگ تجھے نمازی کہیں، متقی کہیں، پرہیزگار کہیں۔ دلوں کی بات تو اللہ جانتا ہے۔ تو جس کے لیے پڑھی تھی دنیا میں لوگوں نے تجھے نمازی کہا، متقی کہا، پرہیزگار کہا، میرے لیے کیا کرا تو نے؟ جاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ ایسے ہی زکوٰۃ دینے والے کا، روزہ رکھنے والے کا، سب کا جو ریاکاری کے طور پر کریں گے ان سب کا یہی حال ہوگا، ان سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا اعمال لے کر بھی جائیں گے، ہم سوچیں گے کہ شاید ہمارے بہت کام آئے گا لیکن وہاں سب برباد ہو جائے گا۔ تو ریا دکھاوا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ارے جو کر دیا اس کا کہنا کیا؟ مسجد کے لیے بھی لوگ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ارے ہم نے اتنا کرا بہت، اس مسجد کے لیے ہم نے اتنا کرا، اتنے جو ہے اتنا گھومے، اتنا چندہ کیا، یہ کیا وہ کیا، سب کچھ۔ تو وہ دکھاوا نہیں، وہ الگ بات ہے۔ ایک تحدیث نعمت کے طور پر آدمی کہے کہ بھائیوں جب ہمارا وقت تھا ہم نے اس کے لیے یہ کیا، آج تمہارا وقت ہے تم بھی ویسے ہی کرو۔ یہ ایک بتانے کے طور پر وہی، یعنی لوگوں کو جاگرک کرنے کے لیے، انہیں حوصلہ دلانے کے لیے کہ بھائیوں ہم نے اپنے وقت میں جنے کہاں بھاگے، ایسے پسینوں میں رہے، سب کچھ کیا، آج تمہارا وقت ہے بچوں اب تمہیں بھی ایسے ہی کرنا۔ یہ تو ایک طریقہ بتانے کا، حوصلہ دلانے کا ہو گیا ہے کہ ارے یہ کیا کریں گے، ہم نے بہت کر کے دیکھ لیا اب ہم کچھ نہیں کریں گے، ملا کیا؟
تو ملے گا، ابھی ملے گا، ملے گا تو آخرت میں ملے گا، ابھی سے کیوں پڑھے ہو ملا کیا؟ ملا کیا کا تو مطلب یہ ہوا کہ تم نام ہی چاہتے تھے۔ بھئی یہ کہنا کہ ہم نے بہت کیا، بہت دوڑ چندہ کیا، بہت بھاگے پھرے، ملا کیا؟ تو اس کا مطلب کیا لینا چاہتے تھے آپ؟ یہاں کیا ملے گا آپ کو؟ چندے کے بدلے کیا مل سکتا ہے؟ یا تو آپ کو چندے میں سے کچھ دیا جاتا، آپ وہ مانگ رہے ہو، یا پھر آپ نام مانگ رہے ہو کہ ہمارا نام ہوتا کہ بھئی فلاں نے بہت دیا، اور آپ کا نہ نام ہوا نہ چندے میں سے ملا، تو آپ کہہ رہے ہو کہ ملا کیا؟ ارے ملے گا تو آخرت میں ملے گا، ابھی ملے گا، جب مر کے پہنچو تو دیکھنا کہ ملا یا نہیں ملا۔ ابھی سے کیوں فکر کر رہے ہو ملا؟ یہ کوئی جزا تو رہی ہے، یوم جزا، وہ تو قیامت کا دن ہے، قیامت میں آپ کو ملے گا۔ آپ ابھی سے کیوں فکر کر رہے ہو کہ ملا کیا؟ یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ ملا کیا۔ ہاں تحدیث نعمت کے طور پر کہ ہاں اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھ سے یہ کام لے لیا، وہ چاہتا تو اپنے کسی اور بندے سے لے لیتا، کام لینا تو اللہ کا کام ہے، لیکن اس کا احسان کہ اس نے مجھے چنا اس کام کے لیے اور مجھ سے یہ کام لیا، تو یہ کہنا تو الگ بات رہی، لیکن دکھاوا نہیں ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور اللہ دلوں کے راز جانتا ہے کہ کون کس نیت سے کہہ رہا ہے، کون دکھاوے کے لیے کہہ رہا ہے، کون تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہے، کون لوگوں میں حوصلہ جو ہے بڑھانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو اے ایمان والو، اپنے صدقے باطل نہ کرو، کر دو احسان رکھ کر اور ایذا دے کر، اس طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہ لائے، تو اس کی کہاوت ایسی ہے جیسے ایک چٹان کہ اس کے اوپر مٹی ہے، اب اس پر زور کا پانی پڑا، جس نے اسے نرا پتھر کر چھوڑا، اپنی کمائی سے کسی چیز پر قابو نہ پائیں گے، اور اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ اس آیت کی تفسیر و تشبیہ سمجھنے سے پہلے ایک مثال ذہن نشی کر لو۔ کسی بادشاہ نے کارخانہ والے کو جہاں ہر قسم کا مال تیار ہوتا ہے آرڈر دیا کہ 1 لاکھ فوجی وردیاں، 2 لاکھ گھوڑوں کی کاٹھیاں بہت جلدی تیار کر دو، جن کا مٹیریل فلاں فلاں قسم کا ہو، اور ساتھ ہی نمونے دیے گئے کہ اس اندازے اور اس نمونے کی چیزیں ہوں۔ کارخانے والوں نے مٹیریل تو اچھا لگایا مگر نمونے بدل دیے، بادشاہ نے جو نمونہ دیا تھا اس نمونے کے نہ بنائے، مٹیریل تو وہی لگا دیا لیکن نمونے بدل دیے، ناپ نمونے میں فرق کر دیا، لہٰذا بادشاہ اس مال کو قبول نہ کرے گا، کوئی بھی نہیں کرے گا۔ بھائی ناپ دیا آپ نے اپنا، درزی نے کرتا سی دیا جو ہے 10 سال کے بچے کا، آپ لے لو گے؟ بھائی کپڑا تو وہی ہے، دھاگا بھی تو نے وہی لگایا، سب کچھ صحیح ہے، لیکن نمونہ تو دیکھ، میں نے تجھے ناپ کیا دیا تھا، ناپ بدل دیا، یہ میرے آ ہی نہیں رہا ہے تو میرے کس کام کا؟ نمونہ بدل دیا، قبول نہ کرے گا، نہ قیمت دے گا۔ اب سمجھو کہ ہم لوگ کارخاندار ہیں اور ہماری زندگیاں کارخانہ جن میں اعمال تیار ہوتے ہیں، ہم کارخاندار ہیں، ہماری زندگیاں یہی کارخانہ ہے، اور ان میں تیار کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے عمل، نماز روزے یہ سب تیار کر رہے ہیں، تیار ہوتے ہیں۔ رب تعالیٰ خریدار شہنشاہ ہے، اللہ نے حکم دیا ہے اس کا، اس نے ہم کو نماز روزے رسول کے نمونے پر اعمال تیار کرنے کو دیے ہیں، اس نے ہم کو نماز روزے زکوٰۃ حج وغیرہ کا آرڈر دیا جس کے ارکان بتا دیے گئے، مگر ساتھ ہی فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمارے رسول کے نمونے پر اعمال تیار کرو۔ کیسے نماز پڑھو؟ جیسے میرے رسول نے پڑھی۔ کیسے روز صدقات کرو؟ جیسے میرے رسول نے صدقہ کیا۔ تو طریقہ بتا دیا، اگر اس نمونے سے ہٹ کر کام کرو گے تو وہ رب کی بارگاہ میں نہ نماز قبول ہوگی نہ صدقات قبول ہوں گے۔ تو دیوبندی وہابی نماز تو بہت پڑھ رہے ہیں لیکن رسول کے طریقے سے ہٹ کر پڑھ رہے ہیں، سمجھ میں آئی؟ تو ان کے اعمال تیار ہو رہے ہیں لیکن وہ تیار نمونے کے خلاف تیار ہو رہے ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن وہ ان کے منہ پہ مار دے، وہ قبول نہ ہوں گے۔
اب جس کے اعمال اس نمونے کے مطابق ہوں گے، یعنی رسول کے طریقے پر ہوں گے، صحابہ اکرام کے طریقے پر ہوں گے، وہ قبول ہوں گے، جنت بھی ملے گی۔ اور جس کے اعمال کفار شیاطین کے نمونے کے ہوں گے وہ رد ہوں گے۔ صدقہ پر تان تشنیع کرنا کفار کا نمونہ ہے، ہمارے محبوب نے ایسا صدقہ نہ کیا تھا، لہذا وہ رد نہ ہوگا۔ حضور انور تو وہ صدقہ کرتے تھے کہ جب لینے کو بھیک آئے سر کوئے گدایاں، لب پر یہ دعا تھی میرے منگتا کا بھلا ہو، لب پر یہ دعا تھی میرے منگتا کا بھلا ہو۔ اور فرماتے ہیں علامہ حسن رضا خاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، پیر و مرشد کے دادا حضور اعلیٰ حضرت کے منجلے بھائی، فرماتے ہیں کہ منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ یعنی جب آپ کسی کو بھیک دیتے ہو، دروازے پہ آپ کے کوئی فقیر آتا ہے، آپ اس کے دروازے پہ جاتے ہو، کہتے ہو لو، تو وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اللہ تمہارا بھلا کرے، یہی تو کہتا ہے، کہتا ہے نہیں کہتا ہے؟ لیکن علامہ حسن صاحب فرماتے ہیں دینے والا دے دیتا ہے، جو لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ تمہارا بھلا کرے، لیکن میرے سرکار کی یہ شان ہے کہ دیتے بھی خود ہی ہیں اور کہتے بھی خود ہی ہیں اللہ تعالیٰ بھلا کرے۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا کہ خود بھیک دے اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ جب لینے کو بھیک آئے سر کوئے گدایا، لب پر یہ دعا تھی میرے منگتا کا بھلا ہو۔ یہی حال نماز حج بلکہ زندگی موت کا ہے۔ جب یہ مثال سمجھ لو تو اب تفسیر سنو اے مسلمانوں، فقیر پر احسان رکھ کر یا اسے ایذا پہنچا کر اپنے خیرات کے ثواب اس منافق کی طرح برباد نہ کر لو جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں، نہ اس کا ایمان خدا پر ہے نہ قیامت پر۔ اس منافق کی حالت یا طعنہ اور تکلیف سے ثواب برباد کرنے والے کی کہاوت ایسی ہے جیسے کوئی ناداں کسان ایسے پتھر پر بیج بو دے جس پر ہلکی سی گرد و غبار تھی، یعنی اس نے بیج ایسی جگہ بویا کہ پہاڑ پر ذرا سی مٹی تھی، اس نے وہیں بیج بو دیا اور وہ سوچ رہا ہے یہیں پر پیڑ نکل آئے گا۔ ذرا سی گرد و غبار جمی ہوئی تھی، اس کے بیج سے کچھ سبزی اگائی، وہ سمجھے کہ میں اس بونے میں کامیاب ہوا اور دوسرے کسانوں کی طرح وقت پر میں بھی کھیت کاٹوں گا۔ اسی خیال میں تھا کہ اچانک تیز بارش آ گئی جس نے اس کی مٹی کی تہ اور اس پر جمے ہوئے گھاس پھوس کو بالکل ختم کر دیا اور اس پتھر کو دھو ڈالا۔ وہ تو پتھر کی چٹان تھی، اس پر ذرا ساری مٹی جمی ہوئی تھی، بارش ہوئی ساری مٹی بہہ گئی، ساتھ میں جو کچھ بویا تھا وہ بھی بہہ گیا۔ اچانک تیز بارش آئی جس نے اس مٹی کی تہ اور اس پر جمے ہوئے گھاس پھوس کو بالکل ختم کر دیا، اس پتھر کو دھو ڈالا، دھلا کر بالکل صاف بنا دیا کہ نہ اس پر گھاس پھوس رہی نہ ہی وہ مٹی کی تہ۔ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اپنے اعمال میں سے کچھ ہاتھ نہ لگے گا۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے، وہ دنیا میں تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم صدقہ کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں اور ہمیں کچھ ملے گا، لیکن قیامت کے دن کچھ نہیں، وہی صاف چٹان جیسے ہو گئی، بالکل صاف، سب ختم ہو۔ اور رب تعالیٰ انہیں اس دن جنت کا راستہ نہ بتائے گا۔ ریا سے دیا ہوا مال اس بیج کی طرح ہے جو پتھر پر بویا جائے، اس کے عمل اس ظاہری گھاس پھوس کی طرح جو اس پتھر پر جم گیا، اس کا کفر یا ریاکاری یا اس کی موت یا قیامت اس تیز بارش کی طرح ہے جو پتھر کو دھو کر صاف کر دے۔ قیامت کے دن مخلصین اپنے صدقات کے پھل کاٹیں گے اور ریاکار حسرت سے اپنے ہاتھ ملیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اخلاص عطا فرمائے، ہم جو بھی کام کریں رب کے لیے کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو ریاکاری سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔